اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اتنی بڑی آبادی میں ہم کو اپنے ان منتخب بندوں میں شامل فرمایا ہے جو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی بڑی انسانی آبادی میں ہم وہ چنندہ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ساتوں آسمان اور زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے لمالت بہن، تو یہ ایک چھوٹا سا کلمہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ کلمہ اس کے پلڑے کا وزن نیچے آ جائے گا اور ساتوں زمین و آسمان اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ کلمہ اگر زبان سے نکلا ہے اور یہ کلمہ اگر ہمارے عقیدے کا حصہ ہے تو یہ کلمہ ہم کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا، یہ کلمہ ہم کو بے چین کر دے گا، یہ کلمہ ہماری نیندیں اڑا دے گا، یہ کلمہ ہمارا سکون چھین لے گا۔ اگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ ہدایت اپنے گھروں میں بند کر کے سکون سے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب آپ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، پھر بھی اپنی زندگی میں بہت مطمئن، بہت سیٹسفائی ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے درمیان خوش ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں جانا، آپ نے لا الہ الا اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ انسانوں کو بے چین کر دیتا ہے، ان کا سکون چھین لیتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کو تسلی دینی پڑی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی بے چینی کا یہ عالم ہے، لوگوں کی گمراہی دیکھ کر کے، لوگوں کا کفر دیکھ کے، اللہ کے ساتھ ہونے والا شرک دیکھ کر کے، اللہ کے بندے جب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے آپ کی بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں اپنی جان آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے گویا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے اگر یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ یہ جلسے، یہ تربیتی اجتماعات، یہ دعوت کی تربیت یہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی۔ ان جلسوں کا مقصد، ان تربیتی نشستوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ بے چین ہو جائیں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اس زمین پر آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر دعوت کا جذبہ سچا ہے تو پھر وہ بے چینی دکھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میری اتباع کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں تو جو بے چینی اللہ کے نبی کو تھی وہ بے چینی آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، باہر اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، بتوں کے سامنے سر جھکائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کیا ہیں؟ یہ کشتی میں چھید کرنے والے ہے نا۔ ان کے اس شرک سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کشتی میں چھید ہوگا تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے جو غلطی کر تو نہیں رہے تھے پر غلطی پر خاموش تھے۔ جب کشتی میں چھید ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے سارے وسائل اور طاقت لگا دیں گے تاکہ اس کشتی میں چھید نہ ہونے پائے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوگا، جتنی محنت آپ کر سکیں گے، اگر آپ کشتی میں سوار ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ہر وسیلہ، ہر طریقہ، ہر راستہ استعمال کریں گے۔ داعی کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے، داعی کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ رب العالمین کی دعوت کے لیے وہ اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اپنی ایفرٹ کا آخری حصہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت میں لگا دیتا ہے۔